لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 3302، حضرت قریب جو کہ عبداللہ بن عباس کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے فوت ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا، قریب ذرا اٹھو، دیکھ کر آؤ، کیا میرے بیٹے کی نماز جنازہ کے لیے کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو تو صحیح، کتنے لوگ ہیں؟ کیا 40 ہیں؟ میں نے کہا 40 سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کی میت کو اٹھاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر 40 مومن کسی مومن کی مغفرت کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں اس کی یہ سفارش قبول کر لیتا ہے۔ یعنی جس شخص کی 40 مومن سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، وہاں پر بھی یہی خوشخبری ہے۔ جس شخص کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ مومن کی سفارش ہی تو ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے نماز جنازہ میں شمولیت اختیار کی اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جس نے دفن ہونے تک میت کا ساتھ دیا، وہاں بیٹھا رہا، اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا۔ تو اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ اگر کسی مومن کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہو، اصل بات ہے اس کے بہانے اگر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ ایک بات کا میں ضرور توجہ آپ کو دلانا چاہوں گی، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر 40 مومن کسی مومن کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں اس کی یہ سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ تو بخشش کی دعا کرنے والے بھی مومن ہوں، صاحب ایمان ہوں، اور مرنے والا بھی صاحب ایمان ہو، تو پھر اس بخشش کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر شرک کی آلودگیاں ہوں، توحید کی برکتیں نہ ہوں، تو پھر یہ وعدے نہیں ہیں، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ 40 مومن کسی مومن کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں میت کے حق میں اس کی یہ سفارش قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اختیار کرنے کی توفیق دے، توحید پر عمل کرنے والا بنا دے۔ حدیث نمبر 3305، محمد بن عمر بن حزم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن عزت اور شرافت کی عمدہ پوشاک پہنائے گا۔ تعزیت کے معنی تسلی دلانے کے ہوتے ہیں۔ اپنے مومن بھائیوں کی تکلیف میں ان کا سہارا بننے کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ مثلا میت کے کفن دفن میں تعاون کرنا، میت کے غسل میں تعاون کر دینا، اس کے کفن دفن میں تعاون کرنا، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، اس کے بچوں کو پیار کرنا، اس کے اہل خانہ کے چند دن کھانے کا انتظام کرنا،
اور ان کے میت کے لیے دعائیں کرنا۔ تعزیت کا تعلق کسی کی وفات سے نہیں ہوتا، بلکہ مومن کسی بھی قسم کی آفت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فوت ہی ہو تو تب بھی تعزیت کی جائے، کیونکہ بہت سی ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو کہ انسان کو واقعی پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو جس شخص نے تعزیت کی، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت عزت بخشیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تعزیت کرتے تھے؟ ایک شخص جو تھا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ آج کل نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ، اس کا ایک بیٹا تھا کوئی 10-11 سال کا، وہ اسے بڑا پیارا تھا، یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ وہ تو بیچارہ اس کے غم میں اپنے گھر ہی بیٹھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے کہنے لگے کہ کیا تمہارا یہ دل کرتا ہے کہ تمہارا بیٹا جو تھا دنیا میں رہتا اور تم اس کے ساتھ کھیلتے رہتے، یا تمہارا یہ دل چاہتا ہے کہ تم جنت میں جس دروازے سے بھی جاؤ تو وہ اس جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے یہی پسند ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں تو وہ جنت کے جس دروازے سے بھی اللہ مجھے داخل کریں تو وہ وہاں میرے استقبال کے لیے پہلے موجود۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار جو تھے، ان کی شہادت کی جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ کفار نے ان کے بازو جو تھے کاٹ دیے تھے۔ یہ والے بازو، ادھر والا بازو بھی کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، یہ والا بازو بھی کاٹ دیا، پھر انہوں نے اس بازو سے جھنڈا پکڑنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ والا بازو بھی کاٹ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو جنت میں 2 پر دے دیے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جعفر کو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بچہ جو ہے عید والے دن رو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ بیچارہ یتیم تھا، اسے اپنے گھر لے آئے، اسے کہنے لگے کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ عائشہ تمہاری ماں بن جائیں اور محمد تمہارے باپ بن جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت انداز سے تعزیت کرتے تھے کہ اگلے کو واقعی حوصلہ اور تسلی ہو جاتی تھی۔ میت کے گھر والوں کو کھانا بھجوائیں، خواتین گھر کے معاملات کو دیکھ لیں، میت کے عزیزوں کی دیکھ بھال کر لیں، جو اس وقت آپ سے میت کے گھر والوں کی خیر خواہی ہو سکتی ہے وہ خیر خواہی کر لیجیے، یہ بہت نیکی کا موقع ہے۔ حدیث نمبر 3313 ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب میت کو غسل دینا بہت بڑی نیکی، جس نے میت کو غسل دیا اور اس نے اگر میت کی کوئی ایسی بات دیکھی کہ جو کہ اچھی نہیں تھی، کوئی نشانی ایسی دیکھی تو اس نے اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لہٰذا میت کی کوئی اگر غلط بات آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اپنے تک رکھ لیجیے۔ ویسے بھی ہمیں حکم ہے جو فوت ہو گیا اس کی بری بات نہیں کرنی، اچھی بات ہم کر سکتے ہیں، بری بات کے لیے ہماری زبان بند ہونی چاہیے۔ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی طرح کسی نے میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور جس نے مسلمان کو کفن پہنایا اللہ تعالیٰ اسے باریک ریشمی کپڑے قیامت والے دن پہنائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ میت کو غسل کرتے دیتے ہوئے سنت طریقے پر عمل کریں۔
اور اس سلسلے میں بدعتوں سے بچیں۔ سنت طریقہ دیکھیں، غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو احادیث میں سے پوری تفصیل مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں غلط قسم کی جو بدعات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے میت کو نہلائیں، کفن پہنائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر، اتنا زیادہ اجر رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کو نہلاتا ہے تو انسان کے دل پہ بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ انسان کو خیال آتا ہے کل کو اسی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، کل کو میں بھی مر جاؤں گا اور میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے نہلائیں گے، اسی طرح لوگ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور جا کر قبر میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جو سارا عمل ہے میت کو غسل دینے کا، اسے کفن پہنانے کا، اس کو دفن کرنے کا، یہ سارا ہی انسان کے لیے بہت اس کے دل پہ اثر کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کو موت کی یاد آتی ہے، انسان کی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ انتہائی بخشش والے کام ہیں۔ 3319 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا اور فرمایا اس چیز میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اب جنازوں کے پیچھے جانا یہ مردوں کا کام ہے۔ عورتیں اتنی نازک مزاج ہوتی ہیں یا اتنی وہ جذباتی ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ والا کام کرنے کی سچی بات ہے ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپرد رکھا ہے کہ مرد جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں اور لے جا کے تو اسے قبر کے حوالے کرائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن حضرت ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں ہم پہ سختی نہیں کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی بیچاری مامتا کی ماری اپنے بچے کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، زیادہ پریشان ہے، تو سختی نہیں کی جاتی تھی، لیکن اصول یہی ہے کہ جنازوں کے پیچھے عورتیں نہیں جائیں گی۔ کوئی مامتا کی ماری آ گئی پیچھے تو اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ معاملہ تو ہوا جنازوں کے پیچھے جانے کا، لیکن عورتیں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں۔ جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فوت ہوئے تو امہات المومنین نے پیغام بھیجا کہ حضرت سعد کا جنازہ مسجد میں لے کر آئیں تاکہ ازواج مطہرات ان کی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ جو ہے مسجد میں لے کر آئیں تاکہ ازواج مطہرات بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، ازواج کے حجروں پر جنازہ روک لیا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ پھر لوگ جنازے کو لے کر چلے گئے۔ لوگوں نے اس چیز کو برا سمجھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس اعتراض کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے بڑی جلدی کسی بات کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مسجد میں نماز جنازہ کیوں پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی، تو لہٰذا نماز جنازہ مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور جب مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے تو پھر نیچے مسجد میں مرد نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اوپر گیلریوں میں عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ جب ازواج مطہرات نماز جنازہ پڑھتی ہیں، پڑھنے کے لیے بلکہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کو میت مسجد میں لائی جائے تاکہ ہم بھی نماز جنازہ پڑھیں، تو میں آپ کو بتاؤں نماز جنازہ جو ہے مساجد میں پڑھی جائے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ
مرد حضرات نیچے نماز جنازہ پڑھ لیں گے. عام طور پر آج کل جو مساجد ہوتے ہیں ان کی اوپر والی گیلری میں خواتین کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی. اور اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اس وقت دل نرم ہوتے ہیں اور انسان میت کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتا ہے. حدیث نمبر 3322. جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آدمی موجود ہے؟ تمہارا ساتھی قرضے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرض جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اگر آپ کو پتہ چلتا کہ میت پر قرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کے رشتہ داروں سے کہتے کہ تم اس کا قرضہ ادا کر دو. اگر تو قرضہ ادا کرنے کا انتظام ہو جاتا، یا بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں سے فنڈنگ کی اپیل کرتے، یہ انتظام ہو جاتا کہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھا دیتے. ورنہ آپ صحابہ سے کہتے تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مغفرت کی دعا کی وجہ سے محروم رہ جاتے. اور اللہ کے رسول یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ قرض کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کہ فلاں قبیلے کا ایک کوئی آدمی یہاں موجود ہے، اور پھر اس آدمی کو بتایا کہ تمہارا ساتھی قرضے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے. یعنی اسے باقی سارے اس کے اعمال پورے تھے جنت میں جانے کے لیے، لیکن قرضے کی وجہ سے اس کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا. اصل بات ہے اپنے معاملے دنیا میں صاف کیجیے. کسی کا اپنے لین دین کرنا ہے سب دنیا میں ادا کر لیجیے. ایسا نہ ہو کہ قرض کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت کے دروازے پر روک لیا جائے. حضرت مدم کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. حضرت مدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ کی سواری درست کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور یہ شہید ہو گئے. صحابہ نے شہادت کی مبارک دی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھہر جاؤ، میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر تقسیم سے قبل لے لی تھی. مال غنیمت میں حالانکہ حضرت مدم کا اپنا حصہ موجود تھا، لیکن انہوں نے وہ تقسیم سے قبل لے لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی وجہ سے ان کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، حالانکہ شہید ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے اور زیادہ بہتر کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ تو یہ سن کر کچھ صحابہ ایک تسمہ اٹھا لے آئے، کچھ صحابہ 2 تسمے اٹھا کر لائے اور انہوں نے واپس کیے. اور آپ نے فرمایا یہ تمہارا ایک تسمہ یا 2 تسمے جو تھے یہ آگ کے 2 تسمے تھے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول ایک دن تشریف فرما تھے. صحابہ سے پوچھنے لگے اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار. آپ نے فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج کیے ہوں گے، نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا ہوگا. اب وہ ہوگا کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق ان کو لے کر دینے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگ آتے جائیں گے اور اس شخص کی نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دے کر اس کا معاملہ برابر کرتے جائیں گے. یہاں تک کہ ہوگا کیا کہ وہ جو نیکیوں کا پہاڑ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی حقدار لوگ باقی ہوں گے جو اس شخص سے
مانگ رہے ہوں گے اس نے ہمارے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، اس نے فلاں وقت پر ہمیں گالی دی تھی، اس نے فلاں وقت سب پہ ہمیں ذلیل کیا تھا، یا فلاں وقت پہ اس نے ہم پر فلاں ظلم کیا تھا، ابھی اس حقدار باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس دن کی کرنسی تو نیکیاں ہی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ لے لیے جائیں گے اور اس شخص کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب جس وقت سارے حقدار ختم ہوں گے اس وقت وہاں گناہوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہوگا۔ اب وہ گناہوں کا پہاڑ اس شخص کے منہ پہ مارا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اصل مفلس آدمی یہ ہوگا، جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا لیکن اپنے دوسرے لوگوں کے جو اس نے حق مارے ہوئے تھے ان کی بنا پر اس کا نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا اور گناہوں کے پہاڑ میں وہ تبدیل ہو گیا اور پھر وہ دوزخ میں چلا گیا۔ تو سمجھ کے آئی کہ انسان صرف نیکیاں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز، روزہ، حقوق اللہ اس طرح کی میں نیکیاں کر لوں اور میں حقوق العباد میں غفلت کر لوں تو میری جان بچ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں حقوق اللہ کا بھی دھیان رکھنا ہے، ہمیں حقوق العباد کا بھی دھیان رکھنا ہے، ہمیں اللہ کے بندوں سے بھی اپنے معاملے صاف کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے حقوق اللہ تو ادا کر دیے ہوں لیکن حقوق العباد ہمیں ہماری ساری نیکیاں ختم کر کے ہمیں جا دوزخ میں۔ ویسے بھی آج کل رمضان ہے، کوشش کیجئے کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے معاف کر دیجیے، چھوڑ دیجیے، اپنے معاملے صاف کر دیجیے، دنیا میں صاف کر لیں، ورنہ قیامت کو جب اللہ تعالیٰ نے معاملے صاف کرائے تو وہ معاملہ بڑا مشکل ہوگا۔ حدیث نمبر 3328، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف محسوس ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تیرے باپ پر موت غالب آنے والی ہے۔ قیامت تک کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس میں مبتلا کرتا ہے، یعنی موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلوایا، حضرت حسن اور حسین کو بلوایا، ان کو پیار کیا۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ ایک ان کے کان میں بات کہی، کوئی ایسی بات کہی، حضرت فاطمہ جو تھیں رونے لگ پڑی، پھر تھوڑی دیر بعد ان کے کان میں پھر کوئی بات کہی، پھر وہ مسکرانے لگ پڑی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس تکلیف سے بچ نہیں پاؤں گا، تو تم صبر کرنا۔ اس بات پہ حضرت فاطمہ رونے لگ پڑی۔ پھر جب ان کی پریشانی دیکھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں دوبارہ بات کی اور انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی عورتوں کا، اللہ نے تمہیں سردار بنایا ہے۔ اس بات پر پھر وہ مسکرانے لگ پڑی۔ بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی دیکھتی تھیں تو کہتی تھیں ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے بے چین تھے، کبھی اپنی چادر اپنے منہ پہ ڈالتے، کبھی اپنی چادر منہ سے ہٹاتے، کبھی ہاتھ میں اپنا پاؤنڈ ہاتھ جو تھے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ آپ انتہائی بے چین تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے لیے سکرات ہوتی ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، اور یہ بے ہوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی۔ اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے اللہم اعنا فی سکرات الموت و غمرات الموت۔ اللہ تعالیٰ تو موت کی بے ہوشیوں میں اور موت کی سکرات میں ہماری مدد فرما۔ اصل بات ہے جب انسان کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے 360 جوڑوں پر 360 تلواریں اکٹھی پڑ رہی ہیں۔ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر ایک تلوار علیحدہ پڑ رہی ہے۔
اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جان نکلنے کی. آپ اس کو اگر جاننا چاہیں تو کبھی یہ بکرے جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھیے یہ کیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں. مرغی ہم ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ تو وہ جانور ہیں کہ جو معصوم جانور ہوتے ہیں. تو موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، نزع کی تکلیف برحق ہے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں ہائے میرے باپ کی بے چینی، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا، اور یہ تو تکلیف آنی ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں ان موت کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمائے. اللہم اعنا فی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ موت کے وقت ہماری مدد فرمانا. اللہ خاص اپنی رحمت سے خاتمہ بالخیر فرما دینا. حدیث نمبر 3329. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. بس 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے. اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. بہت بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے. انسان فوت ہوتا ہے، گھر والے نہلا دھلا دیتے ہیں، میت کو ساتھ لے کے چل پڑتے ہیں اور اسے قبر میں پہنچا آتے ہیں. 3 چیزیں اس کے ساتھ گئی تھیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اولاد اسے قبر میں دفن کر کے گھر آ جاتی ہے، اس کا مال وہ بھی واپس آ جاتا ہے. اور میت کے ساتھ قبر میں کون سی چیز جاتی ہے؟ انسان کے اعمال. قبر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. کون ساتھ دیتا ہے؟ صرف اس کے اپنے عمل. اب جو ہی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے لوگ گھر آ جاتے ہیں. ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ فوراً حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، فوراً حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی حساب کتاب میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں، نہ اولاد، نہ والدین، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ شوہر. ہر ایک کو اپنا حساب کتاب اکیلے دینا ہے. قبر میں اللہ کا سامنا کرنا ہے. ایک بات سمجھ لیجئے، تمام رشتے جھوٹے، ایک رشتہ اللہ کا سچا. ہم اولاد کی خاطر نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اولاد کی خاطر لوگوں کے حق مار رہے ہوتے ہیں، جائیدادیں جو ہیں غلط طور پر اولاد کے حق میں جھگڑا کر کے لے رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے یہ اولاد نے آپ کے کام نہیں آنا، یہ آپ کو خود جواب دینا ہوگا. قبر میں کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. انسان اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. یہ درمیان والی جو تھوڑی سی زندگی اس دنیا میں جو انسان گزارتا ہے، اس میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ اولاد ہی اصل حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، جب قبر میں انسان جاتا ہے سب کچھ ختم. اس وقت انسان کو خیال آتا ہے کہ میں تو اللہ کے پاس سے آیا تھا، اللہ کے پاس سے میں دنیا میں آیا تھا، اب میں پھر اللہ کے پاس آ گیا ہوں. تو صحیح بات ایک ہی ہے کہ سارے رشتے جھوٹے، صرف ایک رشتہ سچا. اور وہ کون سا؟ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو. اگر تو اللہ کے بندے بن کے رہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن اگر اللہ کے بندے بن کے نہ رہے تو پھر قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، انسان کے ساتھ اس کے قبر میں صرف اور صرف اس کے اعمال نے جانا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے
کہ میرا خیال ہے ہر شخص دیکھتا ہے اور دیکھنے کے باوجود اس کو یہ بات بھول جاتی ہے۔ تو رشتے سارے جھوٹے ہیں، صرف ایک رشتہ سچا ہے، اور وہ رشتہ کس کا؟ اللہ کا اور بندے کا۔ اللہ کا بندہ بن کے رہیے۔ آپ اللہ کا بندہ بن کے رہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں وہ رب ہم سے 1000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں کے گھر جاتے ہوئے انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو جب انسان نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس کو اللہ کے پاس جاتے ہوئے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، تو پھر اسے اپنے گناہوں سے ڈر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جانا اللہ کے پاس ہے، اس سے نہ میں بچ سکتی ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو ایک دفعہ اس دنیا میں آ گیا اس نے لازماً اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس کی تیاری کیجیے، اس کی تیاری کیجیے، اس وقت کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير